کالعدم سپاہی محمد اور تحریک جعفریہ کا سرگرم ذاکر اور سینکڑوں طلباء اور علماء کے قتل میں ملوث دہشت گرد سبطین کاظمی 11 مئی کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار ہوا جب وہ برطانیہ جانے کے لیے دوحہ قطر کی فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے FIA کے حکام کو ریزیڈنٹ پرمٹ پیش کرنے میں ناکام ہوا۔ ملزم نے آدھے گھنٹے میں ریزیڈنٹ پرمٹ پیش کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم اسی دوران بااثر لوگوں کی فون کالز کا تانتا بند گیا، جس میں FIA حکام پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ سبطین کاظمی کو جانے دیں۔ اسی دوران میڈیا پر خبر بریک ہوئی اور سبطین کاظمی کو سیکیورٹی اداروں نے 2003 میں قتل ہونے والے پارلیمنٹیرین مولانا محمد اعظم طارق کے قتل میں مرکزی ملزم ہونے کی بنا پر گرفتار کر لیا۔ نامزد دہشت گرد علامہ سبطین کاظمی 2009 میں بننے والی مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوا۔ بعد ازاں عراق اور شام میں مجلس وحدت المسلمین کی شاخ زینبیون برگیڈ سے وابستہ ہوا۔ یاد رہے کہ زینبیون برگیڈ پاکستان سے شیعہ دہشت گردوں کو بھرتی کر کے شام و عراق لے جانے کا کام کرتی ہے۔ سبطین کاظمی ایرانی مفادات کے لیے مقامی سنی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پیش رہا۔ مولانا محمد اعظم طارق کے قتل میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد ہونے کے بعد بیوروکریسی میں موجود ایران نواز ملک دشمن عناصر کی مداخلت پر علامہ سبطین کاظمی عراق فرار ہوا اور وہاں سپاہی محمد کے ذیلی مسلح ونگ سے وابستہ ہوا۔ 2009 میں حکومت پاکستان نے سبطین کاظمی کو اشتہاری قرار دے کر اس کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کی اور CTD اسلام آباد کی ریڈ بک میں اس کا نام شامل کیا، لیکن مضبوط شیعہ لابی کی پشت پناہی کی وجہ سے اس کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں نہ ڈالا جا سکا اور پاکستان میں اس کی آزادانہ آمد و رفت جاری رہی۔ 2010 سے لے کر 2015 تک راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں بھی وہ قتل و غارت کی کارروائیاں کرتا رہا، جبکہ 2012 میں اس نے 10 سال کے لیے پاکستانی پاسپورٹ کی تجدید بھی کروائی۔ علامہ سبطین کاظمی کی گرفتاری کے بعد تفتیش میں مزید انکشافات بھی سامنے آئیں گے، جبکہ اس کے پشت پناہوں اور بیوروکریسی میں موجود کالی بھیڑوں سے بھی پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے، جو ایسے خطرناک مجرم کو غیر قانونی مجرمانہ تعاون فراہم کر کے وطن عزیز سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ تفتیش میں انصار الحسین، سپاہی محمد، کالعدم فقہ جعفریہ اور کالعدم مجلس وحدت المسلمین کے دہشت گرد عزائم اور ایران سے ان کے تعلقات کی نوعیت بھی بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے، جبکہ تفتیش میں پاکستان میں موجود سہولت کاروں کے خلاف کارروائی بھی نہایت آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایران کی حالیہ دھمکی کے بعد پاکستان میں ایران نواز شیعہ دہشت گرد چوکنے ہو چکے ہیں اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری پر بھی خودکش حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔